آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الشیطان الرجیم وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حمد و صلاۃ کے بعد کوئی دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، کوئی دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، اختلاف رائے تو ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دو اہل علم کا اختلاف ہو سکتا ہے، دو دنیا داروں کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کی یہ آیت کا حصہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں بھی اختلاف کرو تو پھر اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے اختلاف کے حل کا جو معیار ہے وہ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد امام مسجد نبوی صالح البدیر پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور مسجد فیصل اسلام آباد کی جو ہے اس میں انہوں نے جمعہ پڑھایا ہے، خطبہ دیا ہے اور نماز جمعہ بھی پڑھائی ہے، اور اس میں انہوں نے رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا۔ بالکل صحیح بات ہے کہ رفع الیدین انہوں نے نہیں کیا۔ اب اس کو بنیاد بنا کے کچھ لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ جی وہ امام ہیں مسجد نبوی کے اور انہوں نے تو رفع الیدین نہیں کیا، اور وہ اتنے بڑے امام ہیں انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اب پہلا جو مسئلہ ہے ذہن سے یہ ختم کریں کہ دین کا تعلق نہ کعبہ کے امام کے ساتھ ہے اور نہ مسجد نبوی کے امام کے ساتھ ہے، نہ مسجد اقصیٰ کے امام کے ساتھ ہے، نہ دنیا کے کسی مسجد کے کسی امام کے ساتھ ہے، اور نہ ہی یہ زندگی میں کبھی اپنا ذہن بنائیں کہ مسجد نبوی کا امام یا بیت اللہ کا امام یا مسجد اقصیٰ کا امام اس کا ہر قول اور فعل حرف آخر ہے، دین ہے۔ یہ نہیں ذہن بنانا۔ اگر یہ ذہن بنا لیا تو پھر بہت سارے معاملات میں آپ راہ سے ہٹ جائیں گے۔ دو تین باتیں سمجھیں۔ پہلے اس امام نے جو نماز پڑھائی ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا، تو پھر انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو کریں، جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو کرنا چاہیے۔ جب ایک چیز کو آپ نوٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی وہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر وہ جو کچھ اور کر رہے ہیں وہ بھی تو کریں۔ انہوں نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھے ہیں، بے شک آپ ان کی ویڈیو محفوظ ہے، آپ دیکھ لیں۔ رکوع سے جب وہ اٹھے ہیں تو انہوں نے رفع الیدین تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہاتھ باندھ لیے، تو پھر کم سے کم آپ اتنا تو ضرور کریں کہ آپ ہاتھ باندھیں۔ اور انہوں نے باقی نماز میں جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ کریں۔ اور انہوں نے جب سورۃ فاتحہ پڑھی ہے تو وَلَضَّالِّینَ کے بعد اتنی اونچی آواز سے انہوں نے آمین کہی ہے کہ باقی سب سے ان کی آمین جو ہے نا وہ نمایاں ہے، تو پھر یہ بھی کریں۔ تو ایسا تو نہ ہونا جس طرح ہمارے معاشرے میں جب ہر مہینے کی 11 تاریخ آتی ہے تو دودھ کسی جگہ بعض اوقات نہیں ملتا، دودھ سارا 11ویں کے نام پہ چلا جاتا ہے، لیکن اس امام صاحب نے کہا ہے بھی رفع الیدین کرو، وہ نہیں کرتے۔ اس امام صاحب نے کہا ہے آمین اونچی آواز سے کہو، نہیں کہتے۔ اس امام صاحب نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، نہیں پڑھتے۔ تو اس امام نے یہ باتیں ساری غنیت الطالب پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، لکھا ہوا ہے۔ یعنی دودھ کا مسئلہ آئے تو امام صاحب کی وہ بات ہوتی ہے، اور جب باقی مسائل ہیں تو وہاں امام صاحب کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز پسند آتی ہے وہ لے لو، جو پسند نہیں آتی وہ چھوڑ دو۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔
باقی یہ ذہن میں رکھیں کہ صالح البدیر وہ صرف مسجد فیصل میں نہیں، وہ مسجد نبوی میں بھی رفع الیدین نہیں کرتے. وہ مسجد نبوی میں جب نماز پڑھاتے ہیں وہاں رفع الیدین نہیں کرتے. میرا بیٹا وہاں مدینہ میں پڑھتا ہے، میں نے اس سے پوچھا ہے، کہتا ہے ابو میں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، وہ مسجد نبوی میں بھی رفع الیدین نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دین وہی بن جائے گا جو صالح البدیر کریں گے. یہ تو بات نہیں ہے. کتنے ائمہ کرام ہیں مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں جن کی داڑھیاں کٹی ہوئی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے دین یہی بن جائے گا کہ داڑھی کاٹنا دین ہے. یاد رکھیں ہر ایک کی بات کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے، تردید بھی کی جا سکتی ہے، تائید بھی کی جا سکتی ہے. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں جب جم غفیر کو حدیث کا سبق دے رہے تھے تو انہوں نے کہا اللہ صاحب حاضر قبر، یہ قبر والا جو ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کی کسی بات کی تصدیق کے علاوہ تردید کوئی کرے یا تکذیب کرے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. باقی ہر ایک کی بات کی تحقیق کی جا سکتی ہے، اور تحقیق والا ذہن یہ ہو، جس کی میں اب مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. تحقیق والا ذہن بنانا ہے تو یہ ذہن بناؤ. صحابی رسول ہیں، نام ہے ان کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حج تمتع کے قائل تھے. حج کی ہیں 3 قسمیں، ایک ہوتا ہے حج قران، ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج تمتع. حج افراد یہ ہوتا ہے کہ صرف حج کا احرام باندھ کے حج کر کے احرام کھول دو. حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ پہلے حج کی جو تاریخ ہے 8، اس سے پہلے عمرہ کر کے حج کے مہینوں میں احرام کھول دیں اور پھر 8 تاریخ کو آپ دوبارہ حج کا احرام باندھیں. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اور حج قران یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کا اکٹھے نیت کر کے احرام باندھیں اور عمرہ کر کے احرام نہ کھولیں بلکہ پھر حج کر کے پھر جا کے احرام کھولیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حج جو ہوتا تھا یا آپ کی بعثت کے بعد جو حج ہوتا تھا تو اس میں حج تمتع نہیں کرتے تھے. وہ حج افراد کرتے یا حج قران کرتے، حج تمتع نہیں کرتے تھے. اور حج تمتع کو وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے. جب وہ حج کا احرام باندھ کے آئے، قربانی آپ کے ساتھ تھی، تو اللہ نے راستے میں حج تمتع کی اجازت دے دی. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج. تو اللہ تعالیٰ نے حج تمتع کی اجازت دے دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن جن کے پاس قربانیاں ہیں وہ تو احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ قربانی اپنی حلال ہونے کی جگہ ہو. لیکن جن کے پاس قربانیاں نہیں ہیں تو وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور بعد میں پھر کیا کریں، حج کا احرام باندھیں. حج تمتع کی اجازت ملتی. 4 خلیفے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں 2 خلیفے حج تمتع کے قائل ہیں اور 2 قائل نہیں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق قائل ہیں اور حضرت علی بھی قائل ہیں، پہلا اور آخری دونوں قائل ہیں. اور درمیان والے جو دونوں ہیں حضرت عمر اور حضرت عثمان وہ قائل نہیں تھے. ان کی ایک اجتہاد تھا کہ یہ جائز نہیں ہے. اب یاد رکھیں کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم تو حج تمتع کے قائل ہو بھی اور فاعل بھی ہو، اور تمہارا والد جو ہے وہ تو حج تمتع کا نہ قائل تھے نہ فاعل تھے. کتنی بڑی بات ہے. اب دیکھیں ذہن ایسا ہونا چاہیے تحقیق کے لیے. وہ کہنے لگے دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اس چیز کا نام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. دین اس چیز کا نام نہیں ہے جو میرے باپ نے کہا. میرے باپ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کوئی اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی. اس لیے جب کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہو، وہ رفع الیدین کا مسئلہ ہو، وہ آمین کا مسئلہ ہو، وہ فاتحہ کا مسئلہ ہو، تو ذہن یہ ہونا چاہیے جو ذہن کس کا تھا، عبداللہ بن عمر کا. اور یہی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب تمہارا کوئی اختلاف ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بتاؤ. اب صالح بدیر کا یہ عمل تو نظر آ گیا، جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا ہے وہ عمل نہیں نظر آیا، اور جو آمین اونچی کہنے والا ہے وہ عمل بھی نظر آیا، اور باقی جو بیت اللہ میں ائمہ کرام رفع الیدین کر رہے ہیں ان کا عمل بھی نہیں نظر آتا، اور جو مسجد نبی میں رفع الیدین کرنے والے ہیں ان کا. اور یاد رکھیں 2 امام ہیں مسجد نبی میں جو دونوں رفع الیدین نہیں کرتے. ایک کا تو پتہ چل گیا، دوسرے کا بھی میں بتا دوں تاکہ کبھی اس کا پتہ چلے تو پھر نہ آپ کہنا کہ اس نے بھی نہیں کیا. اور وہ محسن العباد میرا خیال یہی نام ہے، وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے.
محسن العباد وہ بھی نہیں کرتے، اور یہ صالح البدیر یہ بھی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے ائمہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے رفع الدین کرتے ہیں، اور بیت اللہ کے اندر عبد الرحمن سدیس بھی رفع الدین کرتے ہیں، اور باہر الموکلی بھی رفع الدین کرتے ہیں، عبداللہ وحد الجوہنی بھی رفع الدین کرتے ہیں، اور اسی طرح یاسر دوسری بھی رفع الدین کرتے ہیں، جو اسی طرح وہ تھے سعود الشرائع وہ بھی رفع الدین کرتے تھے جی ہاں جی۔ تو یہ جتنے ائمہ کرام ہیں سارے رفع الدین کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کسی امام کی کسی بات کو بطور حجت کے دین سمجھ کر یہ پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب میں جو کچھ کروں وہ دین نہیں ہے، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں معصوم الخطا تو نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ تعالی ہمیں عمل